ہیلتھ ود ہومیوپیتھک میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر AK اشرف۔ آج ہم ماہواری کی تکالیف، اس میں بے قاعدگی کی وجوہات، علامات، احتیاطی تدابیر اور علاج پر بات کریں گے۔ مینسز خواتین کی زندگی میں ایک صحت مند اور قدرتی عمل ہے۔ خواتین کے لیے ماہواری ان کی مجموعی تندرستی کا ایک اچھا اشارہ ہے۔ عام روٹین میں حیض ہر 28 دن بعد بغیر جمے 3 سے 4 دن آتا ہے۔ ماہواری کا یہ سائیکل اگر 21 دن سے 35 ڈیز کے درمیان چلے تو اسے نارمل سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر ماہواری 21 ڈے سے پہلے یا 35 ڈیز کے بعد آئے اور چند ماہ اسی طرح کنٹینیو کرے، یا ماہواری کا غیر متوقع بہاؤ یعنی بہت زیادہ بھاری یا کم مقدار میں خون کا بہنا یا صرف دھبے لگنا اور ماہواری کے ساتھ دیگر جسمانی تکالیف، درد وغیرہ ہو تو اسے irregular پیریڈ سمجھا جاتا ہے، جس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے۔ کچھ خواتین کو ماہواری کے ساتھ بہت معمولی مسائل ہوتے ہیں، جبکہ کچھ کو ماہانہ شدید اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ابتدائی بلوغت میں ماہواری میں بے قاعدگی عام ہوتی ہے اور عام طور پر زیادہ پریشان کن نہیں ہوتی۔ خواتین کا روایتی سائیکل مختلف ہارمونز کے درمیان ٹھیک توازن پر منحصر ہوتا ہے۔ ہارمونز کے اتار چڑھاؤ میں بے قاعدگی خواتین کے مخصوص نظام میں عدم توازن پیدا کر دیتا ہے، جو کہ مینسز کے عمل کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جذباتی اور جسمانی تناؤ، PCOS، تھائرائیڈ فنکشن میں خرابی، اس میں عدم توازن، پری مینوپاز، اینڈروجن کی ضرورت سے زیادہ پیداوار، پروجسٹرون میں کمی وغیرہ، یہ سب بھی ماہواری کی بے قاعدگی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسقاط حمل کی ادویات کا استعمال، ناقص غذا، خون کی شدید کمی، وزن میں بہت زیادہ اضافہ یا بہت زیادہ کمی، آنتوں کی پیچیدہ بیماری، جگر کی خرابی، انتہائی سخت ورزشی پروگرام وغیرہ جیسے عوامل بھی ماہواری کے نظام کو متاثر کر سکتے ہیں اور مینسز کی مجموعی بے قاعدگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ مختصراً اگر علامات پر بات کی جائے تو اس کی علامات ہر شخص میں مختلف لیکن کافی حد تک واضح ہوتی ہے، جن میں پیریڈز کی غیر متوازن لمبائی، یعنی ماہواری کے سائیکل معمول کے دنوں سے کم یا زیادہ ہوتے ہیں، 2 ماہ تک ماہواری کا نہ آنا، ہیوی بلیڈنگ یا پھر کم مقدار میں خون کا بہنا یا صرف دھبے لگنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ ماہواری کے شدید درد، بچہ دانی کو متاثر کرنے والے ہارمونز کی سطح میں اتار چڑھاؤ، اس کے ساتھ کچھ ظاہری علامات بھی پیدا ہوتی ہیں، جن میں جذباتی اور جسمانی تناؤ، مینسز سے کچھ قبل یا دوران مزاج میں تبدیلی، چڑچڑا پن، بیزاری، دل و دماغ پر بوجھ کا احساس، پیٹ اور کمر میں درد، اپہارا، کمزوری کا احساس، ایکنی پرابلم وغیرہ۔ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بات کی جائے تو کچھ ٹپس اور کچھ لائف اسٹائل میں تبدیلی سے ماہواری کی تکالیف کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے، جن میں صحت مند طرز زندگی کو برقرار رکھیں، متوازن صحت بخش غذا کا استعمال کریں، باقاعدہ واک یا ہلکی ورزش کا معمول بنائیں تاکہ ہارمونز کے توازن کو سہارا ملے اور اسے برقرار رکھا جا سکے، باقاعدہ جسمانی سرگرمیوں میں مشغول رہیں، ذہنی تناؤ کو کم رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ماہواری پر اس کے اثرات کم سے کم ہو۔ اپنے ماہواری سائیکل پر نظر رکھنے کے لیے ایک کیلنڈر ترتیب دیں، بے قاعدگیوں کو نوٹ کریں تاکہ اس حوالے سے اپنے ڈاکٹر کو آگاہ کر کے ان سے مشورہ لے سکیں۔ ضرورت سے زیادہ ورزش سے پرہیز کریں، شدید ورزشیں بھی بے قاعدہ ماہواری کی وجہ بن سکتی ہیں، اس لیے جسمانی سرگرمیوں میں اعتدال کو یقینی بنائیں۔ نشہ آور ادویات یا اشیاء کا استعمال محدود رکھیں، یہ مادے ہارمون کی سطح کو متاثر کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا استعمال اعتدال میں کریں۔ مجموعی صحت میں بہتری کے لیے رات میں کم از کم 7 سے 9 گھنٹے بھرپور نیند کا اہتمام کریں۔ صحت مند وزن برقرار رکھیں، وزن میں نمایاں اتار چڑھاؤ ماہواری کی باقاعدگی میں خلل ڈال سکتا ہے، اس لیے مستحکم وزن کے لیے کوشش کریں۔ برتھ کنٹرول ادویات سے جہاں تک ممکن ہو پرہیز کریں، اس کے لیے ڈاکٹر کے مشورے سے دیگر طریقے اختیار کریں۔ بنیادی صحت کی حالتوں پر توجہ دیں، اگر کوئی بنیادی طبی مسئلہ ماہواری میں
خرابی کا باعث بنتا ہے تو اس کا مناسب علاج کریں۔ ان چند تبدیلیوں کو اختیار کر کے بھی آپ اپنے لیے ایک صحت مند مثبت تبدیلی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ ماہواری میں خرابی کے علاج پر بات کی۔ ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں کسی بھی مرض کی مخصوص علامات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور انہی مخصوص علامات کو مد نظر رکھ کر میڈیسن تجویز کی جاتی ہیں۔ مناسب تشخیص اور علامات کے مطابق دی گئی ہومیوپیتھک میڈیسن ہمیشہ بہترین نتائج فراہم کرتی ہیں۔ مینسز کی خرابی کے علاج کے لیے ہومیوپیتھی میں بہت سی ادویات موجود ہیں، تاہم ان میں سے چند ایک زیادہ اہم دواؤں کا بیان کر دیتا ہوں جسے آپ اپنی تکلیف کی مخصوص علامات کے مطابق استعمال کر سکتی ہیں، جس سے انشاءاللہ آپ واضح فرق اور بہتری محسوس کریں گی۔ پہلی دوا ہے پلساٹیلا۔ وہ نوجوان لڑکیاں جنہیں مینسز 2 ماہ تک نہیں آتے یا بہت ہی کم مقدار میں آتے ہیں اور دوران حیض کمر اور پیٹ میں بھاری پن کے ساتھ درد ہو تو پلساٹیلا 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ نیم گرم پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام کو لیں اور 2 ہفتے اس کا استعمال جاری رکھیں۔ دوسری اہم دوا سیپیا ہے۔ وہ خواتین جنہیں ماہواری کی تکلیف کے ساتھ لیکوریا کی بھی شدید تکلیف ہو، مینسز جلد آئیں لیکن مقدار میں کم ہو، مزاج نازک اور جسامت دبلی پتلی ہو، ہم بستری سے جنہیں کمزوری واقع ہوتی ہو، ایسی خواتین سیپیا 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام لیں۔ 2 سے 3 ہفتے دوا جاری رکھیں۔ اس سے نہ صرف پیریڈز ریگولر ہو جائیں گے بلکہ ایب نارمل ویجائنل ڈسچارج یعنی لیکوریا بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح وہ خواتین جن میں خون کی شدید کمی ہوتی ہے اور ان کی ماہواری میں صرف معمولی سے دھبے لگتے ہوں، ان کے لیے فیرم میٹ بہترین دوا ہے۔ فیرم میٹ 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ پانی میں ملا کر دن میں 2 مرتبہ صبح اور شام لیں، تقریباً 1 ماہ تک اس کا استعمال جاری رکھیں۔ اگلی دوا سبائنا ہے۔ وہ خواتین جن میں حیض بہت ہیوی آتا ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، کئی دن تیز فلو جاری رہتا ہے، ساتھ ہی درد کمر سے شروع ہو کر آگے کی طرف آتا ہے، تو ان علامات کے ساتھ سبائنا ان کے لیے شافی دوا ہوا کرتی ہے۔ ایسی خواتین سبائنا 30 کے 5 ڈراپس 2 گھونٹ نیم گرم پانی میں ملا کر صبح اور شام لیں، تقریباً 2 ہفتے دوا جاری رکھیں، انشاءاللہ یہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اس بات کا خیال رکھیں ان میں سے کوئی بھی دوا آپ نے پریگننسی کی حالت میں بالکل نہیں لینی ورنہ نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ماہواری کی تکالیف میں ان چاروں ادویات میں سے کوئی ایک دوا اپنی علامات کے مطابق آپ استعمال کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ معاون دوا کے طور پر ڈاکٹر شعبے کی دوا بایو پلاسیجن 15 نمبر بھی استعمال کریں۔ اس کی 2 ٹیبلٹ دن میں 3 بار لیں۔ اگر چھوٹی بچیوں میں ماہواری کی تکلیف ہو تو پھر ان کے لیے صرف بایو پلاسیجن 15 ہی کافی ہے۔ اس کی 2 ٹیبلٹ صبح اور شام دیں اور 2 سے 3 ہفتے جاری رکھیں۔ شکریہ۔